قوم عاد کتنی طاقتور تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کے تینوں بیٹوں سے نسل انسانی بڑھی اور پھلی پھولی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا جس کے معنی بلند مرتبہ آدمی کے ہیں۔ آج بھی نسل انسانی کی بات ہوتی ہے تو ایران کی مغربی سرحد سے بحیرہ روم کے ساحل تک اور بحیرہ اسود سے بحیرہ عرب تک جو قومیں آباد ہیں انہیں سامیل نسل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حام تھا جس کے معنی سیاہ فام کے ہیں اور یہ نسل شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ سامل نسل کے لوگ ترقی کر کے دور دور تک پہنچ گئے، لیکن ہم جس دور کی تاریخ بیان کر رہے ہیں ان کا 2500 سال قبل مسیح اور 2400 قبل مسیح کے درمیانی ادوار سے تعلق ہے۔ ان کا خاص علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ آج اس درمیانی علاقے کو الاحقاف کہتے ہیں جس کے معنی ہیں ریگستان۔ چونکہ اب یہ حصہ ویران پڑا ہے اور یہاں باد سرسر اور باد سموم کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں کسی بستی یا بستی کا کوئی وجود نہیں تھا اور لوگ اس کو ربی خالی بھی کہتے تھے۔ لیکن کبھی اس ربی خالی پر ایک طاقتور قوم حکومت کرتی تھی جو عاد کہلاتی تھی۔ عاد کا سلسلہ نسل 5ویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا تھا۔ یہ نہایت تندمند اور طاقتور انسان تھے۔ فارغ البالی کا دور دورہ تھا، علاقے میں خوشحالی تھی۔ بے فکری کے باعث آس پاس کی قوموں کے مقابلے میں ان میں تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے یہ انسان کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ یہ چلتے تھے تو اکڑ کر اور باتیں کرتے تھے تو گردن ترچھی کر کے۔ ان کی عمارتیں شاندار ستونوں پر کھڑی ہوتی تھی اور انہیں جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا تھا۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لق و دق بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کی چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب ہود بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام آبر ہے جو شالخ کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشت کے بیٹے تھے جو شالخ کے بیٹے تھے۔
اور شالخ ارفخشد کے بیٹے تھے جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں کے نام سمود اور ہتار تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کے سب سے معزز اور سردار شاہ خلود میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال پیش کی، انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں۔ قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے۔ زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگلتی ہے، جس کے غلوں، میووں اور کھیتوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع و نقصان کی مالک صرف خدا تعالی کی ذات ہے، جس نے انہیں طرح طرح کے مختلف نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا اور ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف تائب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلادھار بارش برسائے گا جو نفع رساں ہوگی، نہ کہ ضرر رساں، اور انہیں اور زیادہ عزت و طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور نہ کسی سرداری کا خواہ ہوں، میرا اجر تو خدا کے ذمے ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و نصیحت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم میں بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار دلائل و براہین سے آنکھیں پھیر لی، اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں، اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا نبی سمجھتے ہیں، اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں گے، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے اللہ کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برکشتہ قرار دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ لہٰذا یہ اپنے جسمانی قد و قامت اور طاقت کی بنا پر شرک جیسی ناقابل معافی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بیماری ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔